ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ عزیزان من، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عزیزان من، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ ہماری جو ایمان کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ سکے، جو ہمارے ایمان کی جو طاقت ہے وہ بڑھے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، ایک معرکہ ہوا۔ اس جنگ میں، اس معرکہ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کم تھی اور عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے پاس جو آلات جنگ ہیں، ان کے پاس جو جنگی سامان ہے وہ بھی زیادہ تھا بنسبت مسلمانوں کے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئات قلیلات غلبت فئات کثیرات بِإِذْنِ اللہ۔ ہاں، کم من فئات قلیلات غلبت، جو کثیر جماعتوں کے مقابلے میں جو قلیل جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے کامیاب و کامران ہو جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں۔ عزیزان من، اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں یہ بات الگ اعلان فرما دی کہ جو قلیل جماعتوں، جو لوگ تھوڑے ہوں، قلیل جماعت سے مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے ہوں، تعداد میں کم ہوں، اور ان کے مقابلے میں کثیر جماعتیں ہوں، تعداد میں زیادہ لوگ ہوں، تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اللہ کی مشیت اور مرضی ہو جاتی ہے، تو وہ قلیل جو جماعتیں، تھوڑی جماعتیں ہیں، وہ غالب آ جاتی ہیں کثیر جماعتوں پر۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہوئے، اسی اثنا میں عیسائیوں کی فوج جو تھی وہ کچھ مسلمانوں کو بندی بنا کر، جنگی غلام بنا کر، جنگی قیدی بنا کر ساتھ لے گئی۔ ان میں 3 بھائی، سگے بھائی تھے جو اس جنگ میں قید ہوئے۔
عزیزان من، حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی فوج اپنے بادشاہ کے دربار میں جب ان جنگی قیدیوں کو لے کر گئی تو وہ تینوں بھائی جو تھے وہ جب بادشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیے گئے تو بادشاہ ہرقل نے کہا کہ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم اس کلمے کو چھوڑ دو، محمد عربی کے دین کو چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، تمہاری جانیں بخش دی جائیں گی۔ عزیزان من، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے اور نہ چھوڑیں گے، ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری تو یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت والی زندگی جو ہے، وہ شہادت والی موت جو ہے وہ نصیب ہو۔ ہم تو شہادت کا جذبہ لیے ہوئے ساری زندگی گزارتے ہیں، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ہرقل بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا، خدام سے کہا کہ ایک کڑاہا جو ہے وہ تیل کا گرم کیا جائے اور باری باری انہیں اس کڑاہے میں ڈال دیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ ایک کا حشر دیکھ کر دوسرا جو ہے وہ تائب ہو جائے اور عیسائیت قبول کر لے۔ عزیزان من، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب تیل کو گرم کر لیا گیا، ایک نوجوان کو اس کڑاہے میں ڈال دیا گیا تو دوسرا بھائی کہنے لگا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جلدی کرو، مجھے بھی اب میرے بھائی کے پاس پہنچا دو، میں نے بھی اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ ہرقل کے کہنے پر، اس بادشاہ ہرقل کے کہنے پر دوسرے بھائی کو بھی تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ عزیزان من، سارا دربار یہ معاملہ دیکھ رہا ہے، یہ ماجرا دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کو ترس آ گیا، یہ 18 سال کا جوان ہے، سینہ کشادہ ہے، خوبصورت ہے اور حسین و جمیل ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اس جوان کو تم میرے سپرد کر دے، اسے میں اس کے دین سے پھیر لوں گا۔ عزیزان من، جب بادشاہ کو وزیر نے یہ کہا تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، ان کے نبی نے نہ جانے ان پر کیا جادو کر دیا ہے، تو یہ اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، اسلام کو قدر نہیں چھوڑنے والے۔ تو وہ جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ عورتوں کے بڑے شوقین ہوا کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے دین کی طرف پھیر لوں گا۔ تو بادشاہ نے اسے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کوشش کر لو۔ تو وہ اس نوجوان کو لے کر اپنے گھر آیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا، اور اس وزیر نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک نوجوان عربی ہے، اگر ہم اسے اس کے دین سے منحرف کر دیں، دور کر دیں اور یہ عیسائیت قبول کر لے تو وہ جو بادشاہ ہرقل ہے وہ ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا اور ہم بہت زیادہ ہی نوازے جائیں گے۔ تو وہ نوجوان جو اس کی بیٹی تھی وہ کہنے لگی، تو یہ تو میرے لیے کوئی بھی کام نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو تھپکی لگائی اور کہا کہ تم کامیاب و کامران ہو، یہ میری دعا ہے۔ تو وہ نوجوان جو لڑکی تھی، وزیر زادی تھی، وہ اس نوجوان کے کمرے میں رات کو گئی
تو دیکھا وہ نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وہ نوجوان قرآن کی قرات میں مصروف ہے، ساری رات گزر گئی وہ قرآن ہی پڑھتا رہا، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہوا، اس نے نماز کی نیت کی، صبح طلوع ہوئی، صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ نوجوان دوشیزہ وزیر زادی اس کمرے سے باہر نکل آئی اور اس کے والد نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا یقیناً ان کی کوئی عبادت والی رات تھی، یہ نوجوان ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے۔ عزیزان من، ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ بات کو مختصر کرتا ہوں 40 راتیں گزر گئی، اس نوجوان کو یا تو قرآن پڑھتے دیکھا یا نوافل میں مصروف دیکھا۔ عزیزان من، اس نوجوان دوشیزہ نے، وزیر سادی نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ کس کی محبت تیرے سینے میں پوستا ہے؟ 40 راتیں ہو گئی، ساری رات میں تیرے قریب رہی، پر تو نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تو اس نوجوان نے، میرا یقین کہتا ہے، یہی کہا ہوگا کہ وہ نبیوں میں ایسے نبی کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ عزیزان من، اسے نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ اس نوجوان دوشیزہ وزیر زادی نے بات کو اختصار سے پیش کرتا ہوں کہا کہ مجھے اپنے دین میں داخل کر لو۔ عزیزان من، انہی لوگوں کے لیے رب العالمین، رب کائنات نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بڑی مضبوطی سے تھام لیا۔ عزیزان من، اس نوجوان نے اس دوشیزہ کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان من، جب وہ نوجوان اس لڑکی کو کلمہ طیبہ پڑھا چکا تو اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان مومن سے کہا کہ اب یہ لوگ نہ صرف تمہاری جان کے دشمن ہیں بلکہ میری جان کے بھی دشمن ہیں۔
لہٰذا جتنی جلد ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے 2 تیز رفتار گھوڑوں کا اہتمام کیا، استبل سے کھول کے لے کے آئی، اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے ساری رات سفر کرتے رہے اور گھوڑے دوڑاتے رہے، نکل آئے۔ اور جب وقت فجر ہوا تو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جب نوجوان نے گھوڑے کو وہاں کھڑا کیا تو دیکھا کہ پیچھے کچھ لوگ ہمارے آ رہے ہیں، جن کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور دور اٹھ رہی ہے۔ اس نوجوان نے جب دیکھا اس جو وزیر زادی تھی تو وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہاں سے بھاگ نکلنے کی اطلاع جو ہے وہ بادشاہ کو ہو گئی ہو، یا میرے والد کو ہو گئی ہو، میرے باپ کو ہو گئی ہو، تو اس نے ہمارے پیچھے فوجی لشکر بھیج دیا ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، 1000 جو ہیں وہ لوگوں کے مقابلے میں میں ایک اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو ایمان والے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے اور نمازیں قائم کی اور پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جب یہ بات کہی اتنے میں وہ دھول جو تھی وہ نیچے بیٹھ گئی، کم ہوئی۔ 2 لوگ 2 گھوڑوں پر سوار تھے، جب دیکھا کہ یہ تو وہ میرے بھائی ہیں جنہیں زندہ جو ہے وہ تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا تھا، تو وہ کہنے لگا بھائی آپ کو تو زندہ جلا دیا گیا تھا، پھر آپ کیسے؟ تو عزیزان من اس نوجوان نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے میرے بھائی تو نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کر دی ہے عزیزان من۔ پھر ان 2 نوجوانوں نے اس بھائی اپنے کو یہ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھ دیں تاکہ تم رشتہ ازدواجیت میں بندھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بادشاہ کی فوج تمہیں ڈھونڈ لے اور وہ شہزادی کو لے جائیں، وہ اس نوجوان لڑکی کو لے جائیں، وہ جو اس وزیر زادی کو لے جائیں اور پھر اسے اپنے دین میں واپس پلٹا لیں۔ عزیزان من، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں، مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان من ذرا توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی کہانیاں، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایسا ایمان ہے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کا یقین ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں؟ اتو لا الہ وچو ہور سلا۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
آج ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ہمارے آب و اجداد، ہمارے بڑوں کا یہ سٹیٹس ہے؟ نہیں بھائی، اس طرح کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے ہمارے بڑوں کا۔ ہمارے بڑوں کا یہ سٹیٹس ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ۔ ہاں جی، یہ ہے ان داعی اللہ کی تاریخ، یہ ہے ان مجاہدین ملت کی تاریخ، یہ ہے صحابہ کرام تبع تابعین کے بعد جو ہیں اولیاء اللہ کی تاریخ۔ ہاں جی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح ایمان لے آئے اور ایمان کی کسوٹی پر پورا اترے، انہی کے لیے تو رب العالمین فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، انہیں نہ کوئی خوف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اقدس کو جو یقین ہے وہ پختہ دل میں اپنا لیا ہے۔ ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کر لی ہے کس بات پر؟ کہ ربنا اللہ ہو، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بے خوف کر دیا ہے، انہیں بے خوف کر دیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، تتنزل علیہم الملائکۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی صف میں ہمیں داخل ہونا ہے، تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے، تبھی ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا، جس مقصد کے لیے رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا۔ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی تبھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور پکی محبت اختیار کر لیں، سچی اور پکی محبت اختیار کر لیں۔